بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں آپ تمام خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ حسب وعدہ ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہم نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کمنٹس میں جو آپ کے جو سوالات ہیں ان سوالات کو ہم اپنے مہمان خصوصی کے سامنے خدمت میں پیش کریں گے اور ہم ان کے جوابات لیں گے۔ تو ہمیں امید تو تھی کہ اس میں کافی اچھے اور گہرے سوالات آئیں گے، لیکن سوالات بہت ہی سادہ قسم کے سوالات تھے۔ تو پھر بھی آپ لوگوں کی کے ساتھ جو وعدہ ہوا تھا اس وعدے کو نظر رکھتے ہوئے ہم آپ کی خدمت میں ان سوالات کو حاجی صاحب کے سامنے خدمت میں رکھنے کے لیے ہم حاضر ہیں۔ آپ ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیں۔ چلیے زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ہم اپنے پروگرام کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمان خصوصی کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ عالی جناب آج ہمارے جو مہمان خصوصی ہیں عالی جناب حاجی محمد حسین صاحب، سب سے پہلے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور ہمارے مختصر سی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا۔ تو چلیے حاجی صاحب کا استقبال کرتے ہیں۔ حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شکریہ آپ لوگوں نے مجھے اس قابل سمجھا۔ تو اس میں جو کوشچنز آئے ہوں گے انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں اپنی طرف سے ان کا سیٹسفیکٹری جواب دے دوں۔ کامنٹس میں جو سوالات آئے ہیں، چلیے ہم سیدھا حاجی صاحب سے ان سوالات کو حاجی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ تو حاجی صاحب سب سے پہلے ایک کامنٹ یہ آیا ہے کہ اگر فرق جاننا ہے تو چیئرمین ISK کو دعوت دے دو، اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی، اس میں ایک تو چیئرمین ان صاحب نے غلط لکھا ہے، پریزیڈنٹ ہے ISK کا، پریزیڈنٹ ہے IKMT کا چیئرمین ہے نا۔ تو انشاءاللہ اگر انہوں نے ہماری دعوت قبول کی تو ہم ضرور اس سلسلے میں استفسار کریں گے کہ آپ ان دونوں تنظیموں کو مطلب اس کے اتحاد میں، اس کو متحد کرنے میں آپ کیا رول کر سکتے ہیں، کس حد تک آپ کامیاب ہو سکتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اگر انہوں نے مان لیا تو یہ تو وہ بڑی اچھی بات ہوگی۔ اسی طرح سے ہم چیئرمین IKMT سے بھی یہ لے لیں گے، ان کے بھی جو نظریات ہوں گے اور آپ لوگوں کی خدمت بھی اس کو ہم پیش کریں گے انشاءاللہ۔ جی ہم یہ کمنٹ کرنے والے اشخاص سے بھی کہیں گے کہ اگر آپ کی ان تک رسائی ہے تو آپ ہماری طرف سے ان کو دعوت دے دیں۔ ہم ان سے کسی بھی ٹاپک کے اوپر یا کسی بھی موضوع کے اوپر ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ اگر ہم کہیں پہ غلط ہیں تو وہ ہمارا رات پیش کریں تو ہم اس میں تیار ہیں۔ ہمیں اس میں کسی کے ساتھ بات کرنے میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ اس کے بعد ایک سوال یہ بھی آیا کہ اس کو IKMT میں کوئی ممبر نہیں ملا تو ادارہ چھوڑ دیا، تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، اس بارے میں تو میں کیا کہوں، ان صاحب کو پتہ ہے۔ تو اگر یہ جو الزام لگایا ہے تو صحیح ہے تو خدا مجھے بخشے، اگر نہیں ہے تو پھر تو یہ تہمت کے زمرے میں آتا ہے، تو ان کو اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے۔ اتنا ہی کہوں گا میں۔ بے شک، بہت بہترین جواب دیا آپ نے۔ اس کے بعد ایک اور سوال یہ بھی آیا کہ حاجی صاحب آج کے دور میں سب سے اہم مسئلہ وحفظ امام خامنہئی کا ہے۔ یہ ایک فقہی سوال ہے، تو پھر بھی ہم آپ سے جاننا چاہیں کہ اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیے، میں کوئی عالم دین نہیں ہوں اور نہ صاحب فتویٰ ہوں، لیکن جہاں میں بھی یہی کہنا چاہتا کہ یہ سوال اگر علماء سے کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس ویڈیو میں یہ سوال کا آنا مطلب مذاق خیز ہے۔ ہاں، لیکن جہاں تک میں خود سمجھ رہا ہوں کہ جو محمد و آل محمد پر درود آیا ہے وہ ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو کبھی کبھار ہم زیادہ تو روایت کے مطابق اس پر کبھی کبھار ہم ایڈ کرتے ہیں وعجل فرجہم، اور اللہ اپنے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ تو اس میں آیت اللہ خامنہئی کے بارے میں، رہبر اعظم کے بارے میں کبھی کبھار صلوات کے بعد جو اس کو ایڈ کر کے دعا کرنا اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک فرقے کی طرح، اس کو ایک تنظیم کا نشان بنایا جائے، یہ تو میرے خیال میں بالکل ریکمینڈڈ نہیں ہے، اور کسی سے بھی کہیں گے تو اس کی نفی ہی کرے گا۔ اس کو صلوات کا جز بنا دیا گیا ہے، بالکل مطلب ہاں، حالانکہ یہ ہے دعائیہ کلمات ہیں۔ نہیں تو دیکھیں، ضروری نہیں ہے کہ جز بنایا جائے، اگر جز نہ بھی سمجھے تو کم از کم لوگوں میں ایک تفرقے کا باعث بنتا ہے کہ دیکھو یار یہاں فلانی تنظیم کے لوگ ہیں۔ اگر یہ کوئی وحفظ اس کے ساتھ نہیں جوڑ رہا ہوگا تو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے یہاں اس تنظیم کا نہیں ہے، دوسرے تنظیم کا ہے، تو مومنوں میں یہ تفرقے کا باعث بنتا ہے ایک، اور اس پر زیادہ اصرار کرنا ہی غیر منطقی بھی ہے اور غیر شرعی بھی ہے۔ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ جو کوئی جو شخص ہے
وہ اگر فرادہ نمازیں پڑھ رہا ہوتا ہے تو تب بھی جب وہ صلوات بھیجتا ہے تو اس کے ساتھ مطلب یہ کلمات دہراتا ہے، جبکہ ہم اس کے خلاف نہیں ہے کہ دعائیہ کلمات ہیں، کہنے چاہیے، بہتر ہے، ہم اس میں نہیں ہے، لیکن یہ کہ مطلب اس کو جیسے ایک عام آدمی میں جیسے کہ فرادہ نماز پڑھ رہا تب بھی وہ اس صلوات کو اسی طرح بھیجتا ہے، یعنی کہ ایک جز سمجھ کے اذہان لوگوں کے ایسے ہو کہ جز سمجھ کے پڑھتے ہیں. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اب زبان پر جب چڑھ گیا تو کیونکہ ہمارے اکثر اعمال جو ہیں وہ توجہ کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں یا تعقیبات پڑھتے ہیں یا صلوات پڑھتے ہیں، ہمارے دل کے ساتھ تو اس کا کوئی رابطہ ہوتا نہیں. اب زبان پر چڑھا ہوتا ہے تو فرادہ نماز بھی پڑھتا ہو، کہیں بیٹھا ہو، جب تک وہ اس وحفظ قائدن الخامنئی کا ایڈیشن نہیں کریں اس کو بیچارے کو ایسا لگتا ہے کہ میں نے صلوات ہی نہیں پڑھا. تو یہ ایک بڑی مصیبت ہے نا. تو اس کو انقلاب سے متعلق جب ہم کوئی پروگرام کر رہے ہوں جیسے امام خمینی کے برسی تو یا ملا وغیرہ، تو ان میں اس کو مجلس کے پہلے میں یا آخر میں ایک بار ایڈ کیا جائے تو اچھی بات ہے. دیکھیے اب باہر سے جو اچھے اچھے مہمان آتے ہیں تو ہمارے یہ آئی کے ایم ٹی کے لوگ تو صلوات کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ ایڈ کرتا ہے، لیکن جو وہاں سے عالم آتا ہے وہ کبھی ایڈ نہیں کرتا ہے. کیونکہ اس کو اس کے ساتھ سابقہ نہیں پڑا ہے، وہ اس کو بھی عجیب لگتا ہے، مگر وہ منہ پر کہتا نہیں ہے. یہ چیز صرف ہمارے یہاں دیکھنے نظر آتی ہے. ہم یہاں سے جب باہر جاتے ہیں تو کبھی ہمیں یہ، حالانکہ بہتر ہیں دعائے کلمات اچھے ہیں، اس میں کوئی یہ نہیں ہے، لیکن مطلب ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتے. دیکھیے اسلام اور خصوصاً تشیع یہ عقل اور منطق کا ایک یہ ہے نا. تو اچھی چیز بھی بہت سارے جگہوں پر اچھی چیز سے بھی اجتناب کرنی چاہیے، ہے نا. اچھی چیز ہو لیکن وہ مثال کے اوپر کچھ عجیب سا لگے یا تفرقے کا باعث بنے یا کسی تنظیم کا خاصہ بن جائے تو وہ نہیں ہونا چاہیے. چیز تو اچھی ہے، اس میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے نا. تو مگر دیکھنا چاہیے کہ اس کی وجہ سے جیسے کہ کہا جاتا ہے نا کلمۃ الحق یراد بها الباطل. اب ہمارے کرگل میں جو انقلابی تنظیم 2 ہے، ان کے علاوہ تمام دنیا میں کبھی بھی صلوات کے ساتھ، حالانکہ ایران میں ہی اس کو کبھی کبھار نہیں، جس طرح ہمارے ادھر ایڈ کیا جاتا ہے اس طرح نہیں کیا جاتا. پھر بھی ایک دعا کلمات پڑھے جاتے ہیں، وہ اچھی بات ہے، لیکن اس حد تک نہیں ہونی چاہیے. بالکل، بہت شکریہ. اس کے بعد ایک اور ہمارے ویور کا سوال آیا کہ جناب ISK IKMT کیسے یونائٹ ہو سکتے ہیں، میرا یہی سوال ہے. ہاں دیکھیے اب تو فی الحال تو ہم جو تفرقے میں کیسے پڑھا اس پر ہم پوسٹ کارڈ بنا رہے ہیں، شاید ہمارا سیکنڈ بھی اس پر آ جائے، ہے نا. اب کیسے یہ دونوں متفق ہو سکتے ہیں اس کے بارے میں تو ہم بالکل نہیں بتائیں گے، کیوں میں ہمارے ذہن میں کچھ خیالات ہیں تو پھر اس سے اور بھی انتشار کی طرف جائے گا. یا مثال IKMT والے سوچیں گے کہ یہ سکول والوں کا سائڈ لے رہا ہے، یا سکول والا سوچ رہا ہے کہ یہ تو انقلابی ہے IKMT والوں کا لے رہا ہے. تو یہ ہم آپ لوگوں پر چھوڑتے ہیں اور علماء پر چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا بنیادیں ہوں جن پر یہ دونوں تنظیم ایک ہو جائے. ہم تفرقوں کی بات کریں گے، اگر یہ تفرقات ہٹا دیے تو ایک ہو جائے گا نیچرلی. جی، ہمارے جو پہلا پروگرام ہوا تھا اس پر بھی ایک کامنٹ یہ بھی آیا تھا کہ یہ پروگرام IKMT کے خلاف کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم نے وہاں ڈسکلیمر میں بھی لکھا تھا کہ ہمارا کسی ادارے کے ساتھ کوئی ہمارا یہ نہیں، ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ ہم صرف سچ اور حق کو جاننے کے لیے ہم یہ پوڈ کاسٹ کر رہے ہیں، یہ پیغام ہم عوام تک پہنچا رہے ہیں. تو اس میں کامنٹ یہ آیا تھا کہ نہیں IKMT کے خلاف ہو رہا ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں تھا. نہیں، اس میں ایک کمنٹ 2-3 کمنٹ ISK کی طرف سے بھی آیا ہے. مثال ایک آیا ہے یہ اور سجادی سے ادارے کو ختم کر کے ہی رہے گا، ہے نا. تو جو کیا کیسے متحد ہو سکتا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے. آپ لوگ خود سوچیں. یہ جان بوجھ کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ ایسے کامنٹس کیے جا رہے ہیں کہ جو جانتے بوجھتے کر رہے ہیں. نہیں، ہم تو چلیے ہم ان کے سوء ظن نہیں رکھیں گے، ہم حسن ظن ہی رکھیں گے کہ ان کا ایسا ارادہ نہیں ہوگا، لیکن ہمارے بات چیت سے ان کو ایسا لگا ہوگا. اس لیے ہم کیسے متحد ہو سکتا ہے اس پر ہم بات نہیں کریں گے. ہم یہ کہیں گے کہ بھئی دونوں میں کیا کیا کمیاں ہیں اور دونوں کے مطلب کس وجہ سے یہ تفرقات کو ہوا مل رہا ہے دونوں سائڈ سے. جب وہ تفرقات اس پر سوچیں گے لوگ ہٹ جائیں گے تو یونٹی کا وہ مسئلہ آسان ہو جائے گا خود. جی شکریہ. اچھا، اس کے بعد ایک اور کمنٹ یہ ہے کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہفتہ وحدت اسلامیہ سکول کیوں نہیں مناتے ہیں جبکہ باقی جگہوں پہ باقی ہر جگہ منایا جاتا ہے. دیکھیے
ہفتہ وحدت بھی دنیا میں بہت سارے جگہوں پر مختلف انداز سے منایا جاتا ہے. ہفتہ وحدت منانا اتنا ضروری نہیں ہے جتنا وحدت کے لیے کام کرنا، خصوصاً مسلمانوں کے درمیان، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر جو انٹرفیتھ کانفرنسز بھی بہت ضروری ہے. اب ہمارے ادھر خود شیعوں میں ہی 2-3 تنظیمیں ہیں، یہ ایک دوسرے کے اس میں مجالس میں شرکت نہیں کرتا ہے، تو ہم جو شیعیت سے باہر ہے، ہمارے اہل سنت برادران ہو یا کوئی، ان کو ہم کیسے دعوت دے سکتے ہیں کہ بھائی اب وحدت کے لیے آ جاؤ؟ ہے نا؟ اتحاد المسلمین سے پہلے ضروری اتحاد بین المومنین ضروری ہے. وہ دیکھیے اب تو ہم وہ بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ سب مومن ہیں. ہمارے حساب سے تو جو انقلابی ہوگا ان کے سامنے ایک ہندو بھی مومن ہے، ایک بدھسٹ بھی مومن ہے، جو عدل و انصاف کے لیے قیام کر رہا ہوگا وہ سب مومن ہیں. تو ہمارے خود کرگل میں بعنوان شیعہ جو ایک کمیونٹی ہے، جب یہ دونوں مل کر مجلس نہیں کر سکتا ہے تو ہم اس سے باہر کسی کو دعوت دینا وہ تو بالکل اپنے آپ کو مذاق بنانا ہو جائے گا، ہے نا؟ یہ اس میں یہ مشکل ہے. شکریہ حاجی صاحب. ایک سوال یہ بھی ہے کہ قمازانی کے بارے میں آیت اللہ سستانی کی طرف سے حرام قرار دیا ہے، جیسے ننگا باڈی زنجیر لگانا، جیسے ہمارے کرگل میں ISK میں کرتا ہے. تو یہ بھی ایک فقہی سوال، بہتر ہوتا کہ کسی عالم دین سے سوال کرتے. تو جہاں تک میرے ناقص علم ہے، حاجی صاحب اس کی وضاحت دیں گے کہ آیت اللہ سستانی کا زنجیر زنی کے موقع پر بالکل خاموشی ہے. انہوں نے اس فتوے کا اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا، وہ سکوت اختیار کرتے ہیں اس مسئلے پر. تو یہ کہیں تو میں نے پڑھا نہیں. چلیے ہم حاجی صاحب سے اس بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. آپ کی بات صحیح ہے. دیکھیے جہاں تک قمازنی، ہم قمازنی کہتے ہیں نا، اب ہم خونی ماتم ہی کہیں گے. دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ مجتہد بھی بلکہ ائمہ بھی کبھی کبھار عوامی رجحان دیکھنے کے لیے مجبور ہو جاتا ہے. مثال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ سے فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری قوم کی مخالفت کا مجھے ڈر نہیں ہوتا تو میں کعبے کو اس طرح سے تعمیر کرتا جیسے پہلے تھا، ہے نا؟ معصوم کو بھی کمپرومائز کرنا پڑتا ہے بہت سارے جگہوں پر. اسی طرح سے آیت اللہ سستانی کو بھی اگر ایران میں اس خونی ماتم کے بارے میں فتویٰ دے گا تو بالکل اتنے تفرقے میں پڑ جائے گا. رہبر معظم کو ایران میں پتہ تھا کہ میں اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہوں، ان کو اتنا کانفیڈنس تھا. اور اب یہ جو انہوں نے تقریر کی تھی اس قمازنی کے بارے میں، تو اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انہوں نے صرف ود ان ایران اس کے لیے اس فتوے کو جاری کیا تھا، نہ کہ عالمی لیول پر. جی آغا سستانی اس مسئلے پہ اس لیے خاموش ہے کیونکہ یہ ایک نان ایشو کو ایشو بنایا گیا، اس کو کافی ہائی لائٹ کیا گیا. آغا سستانی ایک بڑی مصلحت کی وجہ سے اس مسئلے میں اوپن کوئی فتویٰ نہیں دیتا. ہاں تو دیکھیے نا، مصلحت شناسی جو ہے وہ بہت ہی ضروری بات ہے. جیسے کہ مثال امیر المومنین علیہ السلام جب برسر اقتدار آئے، خلافت پر فائز ہوئے، تو بہت سارے پہلی سنتوں کو انہوں نے قائم رکھا، کیونکہ معاشرے میں اس سے اور مزید انتشار پھیلنے کا ڈر تھا. تو جیسے کہ ایران میں بھی کہتے ہیں نا، آیت اللہ برجردی کے زمانے میں کسی مسئلے پر محرم کے سلسلے میں شاید وہ میوزک تھا، کچھ تھا، مجھے یہ نہیں ہے، تو کہتے ہیں انہوں نے جب فتویٰ دیا تھا تو ان کے مقلدین نے کہا تھا کہ جناب ہم 364 دن تو آپ کے تقلید میں ہیں، لیکن پہ ایک دن عاشورے کے دن آپ کی تقلید میں نہیں ہے، ہم وہ کریں گے جو ہم چاہیں گے، ہے نا؟ تو اس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. جی شکریہ صاحب. ایک اور سوال ہے کہ حاجی صاحب کا آخری جملہ بڑا حیران کن تھا، وہ یہ کہ ہر انسان کی ذمہ داری یہ ہونا چاہیے کہ وہ خود کو بچائے اور دوسروں کو بچانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیے اس کو میں تھوڑا سا واضح کروں. بالکل دوسروں کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن فرض کر لیجئے کہ کہیں فلڈ آ رہا ہو اور آپ کسی کو بھی نہیں بچا سکتا ہو، وہاں ایک پیڑ ہو اور آرام سے آپ اس پر چڑھ سکتا ہو، ہے نا؟ تو اگر دوسرے کو آپ بچانے جائیں گے تو آپ خود بھی غرق ہو جائے گا، ہے نا؟ ڈوبتے کو نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے، وہ ایسے لپٹ جاتا ہے کہ آپ کو ہی اٹھا کر لے جائے گا. تو اس وقت آپ پر واجب ہے کہ آپ اس پیڑ پر چڑھیں اور پہلے اپنے آپ کو بچائیں. اگر سب بھی جائے تو اس وقت آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میرے کہنے کا وہ مطلب تھا کہ بالکل اگر کسی کو نہیں بچا سکا بھائی اپنے آپ کو تو بچاؤ کم از کم، ہے نا؟ یہ مت کہو کہ بھائی جب سب یہ کر رہے ہیں تو میرے ایک اکیلے سے
یہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، یہ مت کہو. میرے کہنے کا یہ مطلب تھا اگر مجھے اس کو بات کو پیغام کو پہچاننے میں آپ تک پہنچانے میں مجھے غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. اس کے بعد ہے کہ ایک کامنٹ یہ ہے کہ جناب حاجی حسین صاحب، اگر اسلامیہ اسکول کو ایران سے یا رہبر سے محبت ہوتی تو کم از کم اسلامیہ اسکول کے مین گیٹ پر رہبر معظم مدظر اللہ العالی کی ایک تصویر تو لگاؤ. آج دنیا بھر رہبر کے عشق و محبت کا اظہار کر رہے ہیں. آپ کی بات آپ کے امام خمینی میموریل ٹرسٹ سے الگ ہونے کا سبب کربلائی صاحب کو لے کر اختلافات کی بنا پر ہوا ہے. آپ دنیا بھر کے جھوٹ بولتے ہیں. دیکھیے اب اس میں دو کوشچن ہیں. ایک تو ہے کہ ISK کے اس پر گیٹ پر رہبر معظم کا فوٹو کیوں نہیں ہے. اس پر میں آپ کو مختصر کر کے ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ آغا موسوی نے اسلامیہ سکول کے رینوویشن کے لیے ₹10 لاکھ دیا. تو اس پر انہوں نے آغا خوئی کا شکریہ کر کے بتوسط سید محمد موسوی لکھا ہوا ہے آج بھی. تو میں بھی ان صاحب کے اس پر تھا تو مجھے اتنا غصہ آیا تھا، اتنا بڑا انقلاب لایا تو کم از کم اس پر امام خمینی کا نام لکھنا چاہیے تھا. جبکہ میں غلط سوچ رہا تھا کیونکہ فنڈز دیا آیت اللہ خوئی نے تو نام تو ان کا شکریہ ان کا لکھا جائے گا. تو اس انقلاب کو اس کے جو مخالف ہیں وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے، مگر اس سے زیادہ انقلاب کے جو فیور میں ہے وہ بھی نقصان پہنچا رہا ہے. حامی دیکھیے نا، کہیں اگر رہبر معظم کا فوٹو رکھنے سے وہی میں نے کہا نا کہ لوگ بھڑک سکتا ہو اور انقلاب دشمن اس کو یوز کر کے اور بھی اس انقلاب سے لوگوں کو دور کرنے کا باعث بن سکتا ہو، تو وہاں بالکل جائز نہیں ہے کہ رہبر معظم کا فوٹو اٹھائے. ان کے پیغام کو پہنچاؤ. ان کا فوٹو، نعرہ بازی، یہ انقلاب کا حصہ ہے ہی نہیں. جی ویسے حال عربین میں بھی ہم نے دیکھا کہ آقا سیستانی کا فتویٰ آیا تھا کہ ان کی تصاویر کو وہاں پہ نہ لگایا جائے، تصاویر کو مطلب پہ پھیلایا نہ جائے. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ مطلب اس طریقے سے پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس بارے میں ہاں دیکھیے آیت اللہ امام خمینی نے بھی جب انقلاب آیا تھا تو ٹی وی پر جب بار بار ان کا فوٹو دکھایا جاتا تھا تو انہوں نے بھی بڑی مخالفت کی تھی. انہوں نے کہا تھا بھائی کسی ایسے کسان کا دکھاؤ میرے فوٹو کے جگہ پر جس نے اچھا ییلڈ دیا ہو، ہے نا، یا کہ جس نے کوئی کارنامہ کیا ہو. میرے فوٹو کو اس طرح سے پھیلانے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ نہیں ہے کہ ہم دیکھیں، ہم آج کل صرف یہ رہبر کے فوٹو آیت اللہ سیستانی کے فوٹو یہ نہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں، ہم مظاہر کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں. جیسے مثال علم کو، ہے نا، تو تابوت کو سجانے سنوارنے کو، یا جیسے کہ جو لکھنؤ وغیرہ میں بناتے ہیں جس کو کیا کہتے ہیں، وہ ہوتے ہیں نا امام حسین کا علیہ السلام کے ذریعے کا تعزیہ جو بناتے ہیں، دفن کر ان پر بہت خرچ کرتے تھے. تو ہمارے اصلی جو ایکچوئل جو روح ہے عزاداری کی وہ نکل گیا ہے. جبکہ پہلے زمانے میں ایک چھوٹا سا علم ہوتا تھا کالا، ہے نا، تو وہ لکڑی کے ایک تابوت، اس پر ایک کپڑا رکھا، چھوٹا سا زمپان بنایا، تو مگر عزاداری روح سے ہوتی تھی، اندر سے. آج کل وہ نہیں ہے. تو صرف نعرے بازی اور اس میں صرف یہ رہبر کے فوٹو کی بات نہیں ہے. تو انقلابیوں سے بھی میرا ریکویسٹ ہے کہ آپ اس انقلاب کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، اور اپنی تنظیم میں مجبور کریں کہ انقلاب کے اہداف کو امپلیمنٹ ہو جائے. یہ نہیں کہ ایسے ہی خالی خالی ڈول اوپر سے وہ چڑھایا ہو اس کا انقلاب کا، اور اندر تو وہی سب کچھ چل رہا ہو جو انقلاب کے خلاف ہے. پھر نہ صرف ہمارے قوم کو بلکہ امام حسین کے مکتب کو بھی اس سے بہت نقصان پہنچے گا. جی شکریہ جی صاحب. اور نہیں اور بہت ضروری رہ گیا نا کہ کربلائی صاحب کا اس کو جی ہاں، اس میں ایک سوال تھا کہ کربلائی صاحب کو لے کر اختلافات کی بنا پر آپ امام خمینی میموریل ٹرسٹ سے الگ ہوئے ہیں. دیکھیے اب یہ بھی ان صاحب کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، یہ ان کا اپنا سوء ظن ہے. تو میرا اختلاف سب سے پہلے ذاکری صاحب کے ساتھ ہوا. شیخ محقق صاحب ابھی زندہ ہے، ان سے آپ دریافت کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ہوا. اخون یوسف سیکٹری تھا، ان کے ساتھ ہوا. کربلائی صاحب کا تو اختلاف کی بات ہی نہیں ہے. میرا اور ان کا تو آدھے منٹ کے لیے بھی کہیں کوئی ڈسکشن ہوا نہیں. ہاں آغا ذاکری مرحوم خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ کافی بحثیں ہوئیں. آغا جو ہمارا ابھی نگران کونسل کے چیئرمین محقق صاحب ہیں، شیخ محقق صاحب، ان سے بھی بڑی یہ ہو گئی. میرا یہ کربلائی صاحب کو تو اتنا یہ سمجھتا نہیں ہوں، ان کو معذور سمجھتا ہوں، کیونکہ جب ان کو سپورٹ کر رہا ہے آغا محقق، آغا رجائی، آغا لطفی،
आगाए शेख अनवर, ऐसे बड़े बड़े शेख जब इनके काज को और काम को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो सोचेगा भाई मैं ठीक कर रहा हूँ, उनके जहन में भी नहीं आएगा कि मैं गलत रास्ते चल रहा हूँ। मैं तो ज़्यादा ज़िम्मेदार उन उलमा को समझता हूँ जो इनके काम को प्रमोट करता है ना। तो करबली साहब के साथ मेरा कौन सा ज़ाती दुश्मनी है? ये अगर कुछ होगा तो मेरा अल्लाह मेरे दिल का हालत को जानता है, तो देखिए अल्लाह हिसाब लेने वाला है। जी, उसके बाद एक कमेंट ये है कि हाजी साहब IKMT में इलेक्शन हारे थे इसलिए ISK में आ गए। देखिए मैं इलेक्शन ज़रूर एक बार हारा था, ये जॉइंट सेक्रेटरी के लिए, है ना। उसके बाद उस हार के बाद मैंने और 2 इलेक्शन आया। तकरीबन मैं 2011 के बाद IKMT से ख़िलाफ़ हुआ, फिर भी 3-4 साल इंतज़ार करने के बाद तकरीबन 18-19 में मैंने ISK ज्वाइन किया। तो मैंने क्यों ज्वाइन किया ये अगर इस पर तफसील से बताया जाए तो बड़ा लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना। एक एपिसोड करना पड़ेगा इसमें अलग से इसके लिए। जी शुक्रिया हाजी साहब। इसको ये सवाल तो हमने ले लिया था। फजूल बहस से यूट्यूब वाले का फ़ायदा, इसको अदावत करबलाई से बाकी कुछ भी नहीं। फजूल बहस नहीं है, हम आपके साथ हक़ और हकीकत हम पहुंचाना चाहते हैं। तो बाकी हाजी साहब ने इसकी वजाहत दे दी कि करबलाई साहब के साथ उनका कोई मामला वैसा नहीं है जैसा बताया जाता है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल हाजी साहब मैं आपसे कहना चाहूँगा कि करगिल को 2 हिस्सों में तकसीम करने में हाजी हुसैन साहब सबसे पहले तुम्हारा रोल रहा है, लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ। देखिए इन साहब से मैं इतना अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर मेरी इतनी ताकत होती तो जहाँ मैंने इख्तिलाफ़ इसको 2 हिस्सों में बांटने में किया, आज मैं इनको एक करने में क्यों नहीं करता। हाँ, मगर जिन्होंने इख्तिलाफ़ की बुनियाद रखी उनके साथ उनका भरपूर मैंने भी साथ दिया, क्योंकि मैंने बात को नहीं समझा था। मैं भी उसमें एक पार्टनर हूँ, इसका मुझे एतराफ़ है। लेकिन हाजी हुसैन इस तमाम इख्तिलाफ़ का बाइस है और इसकी वजह से हुआ है, तो इसमें तो आप लोग खुद समझ सकते हैं मैं क्या बात कर सकता हूँ, है ना। जी, पूरा का पूरा मलबा यानी आपके ऊपर डाला जा रहा है। बिल्कुल। तो शुक्रिया हाजी साहब, आपने अपने मसरूफियात में वक्त निकाल के हमें वक्त दिया, उसके लिए हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आप तमाम हमारे साथ बने रहें। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आइंदा मिलते हैं एक नए प्रोग्राम के साथ इंशाल्लाह। अगला जो प्रोग्राम होगा हमारा पार्ट 2 एपिसोड है, जो हमने IKMT और इस्लामिया स्कूल के इख्तिलाफ़ात पर जो हमने वीडियो बनाया था, उसका हम इंशाल्लाह पार्ट 2 के साथ खिदमत में हाज़िर होंगे। हाजी हुसैन के साथ हम आपके खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।